یہاں یہ ایک ٹرائنگل بنا ہوا ہے جس کو ہم اسکیلین ٹرائنگل کہتے ہیں، اور اسکیلین ٹرائنگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ٹرائنگل کی تینوں جو ہمارے پاس یہ سائڈ ہیں، تینوں جو اس کے اطراف ہیں، یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں مقدار میں، یعنی کہ یہ اور یہ ان تینوں کا ناپ الگ ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی بظاہر سب سے لمبی لگ رہی ہے، اس کے بعد یہ ہے اور اس کے بعد یہ ہے۔ تو اس ٹرائنگل میں اگر ہم زاویوں کی بات کریں تو وہ زاویے ہمیشہ الگ ہی ہوں گے۔ یہ اور یہ ان تینوں کی مقدار آپس میں بالکل الگ ہوں گی۔ پھر ہمارے پاس ایک جو قسم ہے ٹرائنگل کی وہ آئسوسیلیس ٹرائنگل ہے، جس میں کیا ہوتا ہے بھائی، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹرائنگل میں دو سائیڈ آپس میں برابر ہوتی ہیں۔ یہاں دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ اور یہ سائیڈ آپس میں برابر ہیں، یہ تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ دونوں برابر ہیں۔ اب اگر ہم اینگل کی بات کریں، زاویے کی بات کریں، تو زاویہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ اینگل تھوڑا سا مختلف ہوگا، لیکن یہ دو اینگل آپس میں برابر ہوں گے، ان کا آپس میں ناپ برابر ہوگا۔ اس لیے ہم نے یہاں پہ دو بار یہ دکھایا تاکہ پتہ چل جائے کہ جتنا یہ ہے اتنا یہ ہے۔ یا ہم نے تین الگ نشان بنائے ہوئے تھے دکھانے کے لیے کہ یہ آپس میں مختلف ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے دو۔ تیسرا جو ہمارے پاس ٹرائنگل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکول لیٹرل ٹرائنگل۔ ایکول لیٹرل ٹرائنگل میں کیا ہوتا ہے بھائی، ایکول بھی بولا جا رہا ہے، لیٹرل کا مطلب اطراف، تو تینوں اطراف آپس میں برابر ہیں، بالکل ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ تو جتنا یہ ہے اتنا یہ ہے اور اتنا ہی یہ ہے۔ تو اب اگر اس کے زاویوں کی بات کی جائے تو اگر تینوں اطراف آپس میں برابر ہیں تو تینوں زاویے بھی آپس میں برابر ہوں گے، تینوں کے تینوں زاویے آپس میں برابر ہوں گے۔ اس کو ہم ذرا تمیز سے کر دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا گندا ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو لگے کہ ہم کچھ الگ دکھا رہے ہیں۔ یہ اور یہ تینوں آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ٹرائنگل میں، ایک مثلث میں ہمارے پاس تینوں زاویوں کا جو سم ہوتا ہے، جو کل ملا کے یہ 180 بنتے ہیں۔ تو اگر کل ملا کے 180 بن رہے ہیں اور یہ تینوں آپس میں برابر ہیں تو 180 کو ہم 3 سے تقسیم کر کے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تینوں کی مقدار 60 ہوگی، یہ تینوں کی مقدار 60 ڈگری ہوگی۔ البتہ یہاں پہ ہم نہیں مقدار پتہ لگا سکتے تھے۔ ہاں، اگر یہ والی ہمیں مقدار پتہ ہوتی، مثال کے طور پہ ہمیں کہہ دیا جاتا کہ بھائی یہ جو ہے یہ ہے، کہہ دیتے ہیں یہ ہے 110، یہ اگر 110 ہے تو یہ باقی دونوں کتنے ہوں گے؟ تو 110 میں ہم نے کوئی دو زاویے جمع کیے جو کہ آپس میں برابر ہیں اور ہمارے پاس جواب آ گیا 180، کیونکہ مثلث کے تینوں زاویوں کو ملا کے 180 بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو 110 ہے یہ اگر 180 سے کم کیا جائے تو یہ دونوں زاویے جو ہیں یہ مل کے 70 کے برابر ہو جائیں گے، یہ دونوں مل کے 70 کے برابر ہو جائیں گے۔ اور کیونکہ یہ 70 کے برابر ہو رہے ہیں دونوں مل کے، تو ایک زاویہ نکالنے کے لیے ہمیں 70 سے 2 کو تقسیم کرنا ہوگا، مطلب 70 کو 2 سے تقسیم کرنا ہوگا اور ہمارے پاس جواب آ جائے گا 35۔ تو یہ بھی 35 ہو جائے گا اور یہ بھی 35 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم سمجھ گئے۔ جانے سے پہلے میں ذرا اس اسکیلین ٹرائنگل کی بات کروں گا۔ اس میں ہم ایک تھوڑی مختلف سی مثال لیتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رائٹ اینگل کی۔ رائٹ اینگل میں کیا ہوتا ہے بھائی کہ اگر ہم ایک افقی لائن بنا دیں اور اس کے اوپر ہم ایک لائن بالکل سیدھی کھڑی کر دیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک رائٹ اینگل بن رہا ہے۔ تو اگر ہم ان کو بھی آپس میں جوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن رہا ہے۔ اب اس رائٹ اینگل ٹرائنگل میں یہاں تو ہمارے پاس یہ رائٹ اینگل آ گیا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ
لینتھ اور یہ لینتھ یہ دونوں تھوڑی سی آپس میں مختلف لگ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کے ناپ آپس میں تینوں کے مختلف ہوں گے، تو یہ اسکیلین ٹرائنگل کی صورت میں بن رہا ہے۔ اگر ہمیں یہاں بتا دیا جائے کہ بھائی یہ جو ہے یہ 50 ڈگری ہے، تو یہ 50 ہے، یہ 90 ہے، تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ 50 اور 90 مل کے ہو گئے 140، اور 180 سے 140 کو کم کریں گے تو یہ آ جائے گا 40۔ خیر، یہ بتانے کا مقصد سیدھا سیدھا صرف یہ تھا کہ یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل جو ہے یہ عموماً ہمارے پاس اسکیلین ٹرائنگل کی اس میں آ سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر ہمارے پاس آئسوسیلس ٹرائنگل ہوتا اور وہ اس میں ایک رائٹ اینگل بھی بن رہا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یہ بھی ہم اپنے پاس دیکھ لیتے ہیں۔ ہم پھر سے ایک افقی سمت بنائیں گے اور اتنے ہی ناپ کی ہم ایک عمودی سمت بنا دی، تو یہ اب جتنا یہ ناپ ہے اتنا ہی یہ ناپ ہے، اور اب ہم ان باقی دونوں کو بھی آپس میں جوڑ لیتے ہیں۔ یہ ہم انہیں آپس میں جوڑ لیں گے، یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گیا جہاں یہ اور یہ آپس میں برابر ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہاں تو ہمارے پاس 90 ڈگری بن رہا ہے، اور کیونکہ یہ آپس میں برابر ہیں، یہ آئسوسیلس ٹرائنگل ہے، تو اس کے باقی دونوں اینگل، دونوں زاویے آپس میں برابر ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو 90 ہمارے پاس ہے، 90 کو 180 سے گھٹائیں گے تو ہمارے پاس 90 ہی بچے گا، اور وہ ان دونوں زاویوں میں برابر بٹ جائے گا۔ تو یہاں بھی 45 آ جائے گا اور یہاں بھی 45 آ جائے گا۔ اس طریقے سے ہم اس کو حل کر سکے ہیں، اور یہ ہے ہمارا جواب، اور امید کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے ہم اینگل استعمال کرتے ہیں جب ہمیں بتا دیا جائے کہ ایک ٹرائنگل، ایک مثلث جو ہے وہ ایکولیٹرل ہے، آئسوسیلس ہے، اسکیلین ہے۔ ان کے اردو میں بھی نام لکھے ہوئے ہیں، متماثل اضلاع مثلث، مختلف الاضلاع مثلث اور متماثل ساکین مثلث، لیکن میں نے کہا کہ آپ کو انگریزی میں ہی ان کے نام بتا دوں کیونکہ بولنے میں جلدی میں آرام سے بول دیا جاتا ہے۔ خیر، تو امید ہے آپ کو اس کا جو موقف ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔